پڑتا دھوکھدائی بخش میری زندگی کے اندر ایک بہت بڑا بھونچال لانے والا علاقہ ہے۔ ایسا ہی دن جب بارش ہو رہی تھی، ایک گھر کے اندر یہاں پہ ایک خادم تھا، اس نے میٹنگ ارینج کی، بڑی میٹنگ کی، لیکن کیا ہے کہ ایسی بارش ہو گئی تو لوگ نہیں آئے، بڑی موسلادھار بارش۔ تو خادم پریشان ہے کہ اب کیا ہوگا، لوگ نہیں آئے۔ لیکن ہمارے جو بزرگ تھے انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، جتنے لوگ ہیں ان کو کمرے میں اکٹھا کرو، ہم مل کر عبادت کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، عبادت کرنے والے ہونے چاہیے، تھوڑے یا زیادہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کمرہ کے اندر ہم تقریباً 7 سے 10 لوگ تھے۔ ان 7 سے 10 لوگوں کے ساتھ خدا نے کلام کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس دن خدا نے سب سے زیادہ مجھے اسائن کر کے، مجھے ٹارگٹ کر کے، مجھے نشان بنا کر میرے ساتھ کلام کیا۔ اور اس رات جو کلام ہوا، موسلادھار بارش کے ساتھ میری زمین، دل کی زمین جو ہے وہ زرخیز ہو گئی، کیونکہ روح القدس، خدا کا روح اس جگہ پر آیا اور اس نے میری زندگی کو معطر کر دیا۔ اور یہی سبب ہے کہ اس کے بعد ایک ڈائنامائٹ بم پھٹا اور میری خدمت زمین سے اٹھ کر آسمان پر چلی گئی۔ اور یہ صرف محض کہنے کی بات نہیں ہے، اس کے بعد جس روز خدا نے مجھ سے کلام کیا، چھوٹا سا میسج تھا، چھوٹا سا بیج، لیکن مجھے سمجھ آ گئی کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ اس رات کی بات بتانا چاہتا ہوں۔ خدا کے خادم نے اعمال کی کتاب میں سے فلپس اور حبشی خوجہ کی جو بیابان کے اندر ملاقات ہے اس کا ذکر کیا، اور اس نے اس سارے حوالے کو بیان کیا، لیکن میں مختصراً بتانا چاہتا ہوں کہ اس نے یہ بتایا کہ حبشی خوجہ کی زندگی اس بیابان کے اندر اس لیے بدلی تھی کیونکہ حبشی خوجہ کے ساتھ اس کے رتھ پر جو سیٹ خالی تھی اس پر فلپس جا کر بیٹھ گیا تھا۔ اور خادم نے کہا کہ اگر ہم بھی بطور خادم اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ جائیں گے تو بہت سارے حبشی خوجائیں بدل جائیں گے، بہت ساری زندگیاں تبدیل ہو جائیں گی۔ اور اس رات میں نے غور کیا کہ میں اپنی جگہ پر ٹھیک طور سے بیٹھا نہیں، نامینیٹڈ ہوں، مقصود شدہ ہوں، ڈیڈیکیٹڈ ہوں، لیکن 9 سال ہو گئے ہیں میں کبھی اپنی سیٹ پر بیٹھتا ہوں، کبھی اٹھ کر دوسری سیٹوں پر بیٹھتا ہوں۔ مجھے اپنی حالت نظر آ گئی، اور اس رات میں بتانا چاہتا ہوں، اس وقت میں نے غور کیا کہ میں ایک گورنمنٹ جاب کرتا ہوں، جبکہ میں خادم بھی ہوں۔ برائی نہیں ہے، خادم ٹینٹ میکنگ منسٹری کریں، برائی نہیں ہے، لیکن میں یہ فیل کر چکا ہوں اس رات 1999 کے اندر دھوکھدائی بخش کے گھر میں نے محسوس کیا کہ میری جگہ آفس کی سیٹ نہیں ہے، میری جگہ وہ ہے جہاں لوگ ہیں، جہاں ایماندار ہیں، جہاں کھوئے ہوئے ہیں۔ اور خداوند نے مجھے قائل کیا کہ اپنی سیٹ پر بیٹھے گا تو کام ہوگا، اپنی جگہ پر آ جائے گا تو کام ہوگا۔ اور میں نے فیصلہ کیا، اور 9 سال کی گورنمنٹ جاب کو، ایک اچھی پوزیشن تھی، ریزائن کیا، اور اس کے بعد وہ بیج جو بویا گیا اس کا ثمر آج ہم دیکھتے ہیں۔ میرے خاندان میں خدا نے کام کیا، میرے گھرانے کے اندر جن بھائیوں کو میں کہتا تھا چرچ آؤ، وہ اس طرح سے دل سے نہیں آتے تھے، صرف بڑا بھائی سمجھ کر آتے تھے، لیکن جب میں نے بیج بویا، خدا کے کھیت میں بیج بویا، اس 9 سال کی سروس کو میں نے چھوڑ دیا اور خدا کے لیے خود کو وقف کر دیا، تو ایک ڈائنامائٹ پاور نے ہمارے گھر کے اندر روح القدس کی ایک بڑی قدرت کو ظاہر کیا۔ میرے دونوں چھوٹے بھائی خدمت میں،
چھوٹے بھائیوں نے نہ صرف چرچ کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کر لیا، بلکہ انہوں نے کہا ہم بھی اپنے بھائی کی طرح خدمت کریں گے، روحوں کو بچائیں گے۔ اور وہ دونوں بھائی اس وقت ایک پھلدار خدمت کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے جس کو خدا نے بلا لیا۔ میں سمجھتا ہوں اگر میں وہ بیج نہ بوتا تو کبھی بھی خدا میرے گھر پر کثرت کا رحم نہ کرتا۔ نہ صرف یہ بلکہ پھر جو ساتھی تھے ان کو بھی خدا نے اٹھایا، اور وہ اس وقت جتنے بھی تعداد میں ہیں 8-10، وہ اپنی اپنی منسٹری اپنے اپنے چرچ میں ایک پھلدار خدمت کر رہے ہیں۔